के लिए दुआ करने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ए प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दुआ कीजिए कि अल्लाह आपका माल बढ़ा दे। अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि ए प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दुआ कीजिए अल्लाह आपकी औलाद बढ़ा दे। अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि ए प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दिन ब दिन दुनिया की तरक्की अता फरमाए। उलमा फरमाता है सिर्फ एक चीज के बारे में खालिक कायनात जल्ला वाला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने रब से मांगिए। और क्या मांगना है, किस चीज की ज्यादती की दुआ करनी है? फरमाया कि कहना है रब्बी जिदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुकाबले में पूरी कायनात का इल्म कुछ भी नहीं है। हजरत वहब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ऐसे ही है जिस तरह सहरा होता है और सहरा के अंदर रेत का एक जर्रा उठाया जाए, तो फरमाया वो जो जर्रा है ना, वो पूरी कायनात का बशमूल अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इल्म है। और फरमाया वो जो सहरा नजर आ रहा है वो इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म पाक है वो सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने रब से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। तो इसलिए हमें भी दुआ करनी चाहिए कि अपने रब अज़्ज़ व जल से कहें कि मालिक मौला हमारे इल्म में इजाफा फरमा। आज की तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास के अंदर हमने कुछ चीजों को समाप्त करना है। कोशिश करें बातों को अपने जहन में बिठा लें ताकि दौरान बयान ये आपके काम आती रहे। अगर ये चीजें जहन में बैठेंगी नहीं तो दौरान खिताब बहुत सारी गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकती हैं। आप खिताब फरमा रहे हैं, खिताब फरमाते फरमाते सबसे पहली बात जो है वो है अल्फाज का चुनाव। यानी आपने अल्फाज का चुनाव कैसा करना है, ये बहुत अहम चीज है। अल्फाज का चुनाव बहुत ही अहम चीज है कि आप अल्फाज का चुनाव कैसे करते हैं। देखें, बंदे की गुफ्तगू के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सख्ती होती है, एक नरमी होती है। आप सख्ती के साथ बात करते हैं तो आपकी बात का असर और होता है, आप नरमी के साथ बात करते हैं तो आपकी बात का असर और होता है। किसी ने कहा था कि अगर नरमी से गुफ्तगू की जाए तो बड़े बड़े पत्थर दिल को भी मोम किया जा सकता है, और अगर सख्ती के साथ गुफ्तगू की जाए तो वो यूं ही है जैसे आपने किसी प्याले में पानी डालना था और आपने पानी डालने से पहले ही उसका पेंदा तोड़ दिया है। इसलिए अल्फाज का चुनाव बड़ा जरूरी है। मसलन मामू है ना, मामू मामू जो है ये बेसिकली इनके साथ वास्ता ताल्लुक, इनके साथ रिश्ता जो है वो ये होता है कि ये हमारे अम्मी के भाई हैं। अम्मी का भाई होने की वजह से अब्बू के ये क्या लगते हैं, क्या लगते हैं भाई?
साले। साले लगेंगे। लेकिन अगर आप गुफ्तगू करते हुए उनका तारुफ करवा रहे हैं और आप कहें कि इस महफिल के अंदर जनाब मेरे अब्बू भी तशरीफ फरमा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू के साले भी बैठे हुए हैं, तो उसके बाद मुझे बताएं मामू के ऊपर क्या गुजरेगी। बिल्कुल भी अल्फाज ऐसे इस्तेमाल नहीं करने जो किसी की शख्सियत को मुतासिर करें या आपकी शख्सियत को मुतासिर करें। अल्फाज बेहतरीन इस्तेमाल फरमाएं ताकि आपके लिए भी बेहतरी का सामान हो और जो सामईन हैं उनके लिए भी बेहतरी का सामान हो। मुझे याद है एक जगह पर बयान कर रहे थे, तो एक मुबल्लिग ने बयान करते करते एक बंदे का तारुफ करवाया। वो बेचारा इस्लामी भाई दावत इस्लामी में आ गया और दावत इस्लामी में आकर उसने इमामा भी बांध लिया और साथ वो दाढ़ी भी रख दी। उसके साथ साथ वो नेकी की दावत भी देने लग पड़ा। अब वो बयान करते करते ना जोशे खिताबत में आया और उसने कहा, ए लोगो, तुम्हें पता नहीं मेरे मुर्शिद ने किस किस को बदल के रख दिया है। ये जो इस्लामी में सामने देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा चर्सी था और इसको मेरे मुर्शिद ने बदल दिया है। अब ये बयान तो कर दिया, लेकिन उस बेचारे का चर्ची होना जो है वो 10 बंदों के सामने वाजे भी कर दिया। अब उन बंदों को पता तो नहीं था कि ये चर्ची है। आपने तो अपने मुर्शिद की शान बयान कर दी, लेकिन मुर्शिद की शान बयान करते 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 एक मुसलमान की शान को तबाह भी कर गए हैं। इसलिए मुर्शिद पाक की शान को बयान फरमाएं, लेकिन अल्फाज का चुनाव बेहतरीन होना चाहिए। और अगर आपको दौरान बयान किसी की तरफ इशारा करके बात करने की जरूरत पड़ ही गई, तो फिर भी आपकी गुफ्तगू में अल्फाज का चुनाव यूं होना चाहिए कि आपके लफ्ज उसको चुभे ना। अगर आपके लफ्ज उसको चुभ गए तो फिर समझिए कि काम खराब हो जाएगा। तो अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी है। जैसे कल भी मैंने आपको बताया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रिवायत बयान करते हुए मौलाना ने आखिर पे कहा कि या अल्लाह तू मेरी नबूवत भी ले ले, तू मेरी रिसालत भी ले ले, बस मुझे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती बना दे। ये जो अल्फाज का चुनाव है ये तबाही करवाता है। ये हदीस पाक को उल्ट कर देता है, उसके मानी बदल जाते हैं, उसके मीनिंग्स बदल जाते हैं। अच्छा, आपने कई जगह पर ये देखा होगा, लिखा होता है कि अंदर आना मना है। लेकिन अगर इसी जुमले को हम यूं बोल लेना कि इजाजत लेकर अंदर तशरीफ लाइए, तो बात वही रहती है। सिर्फ फर्क इतना सा है कि अंदाज बदला है, अल्फाज का चुनाव बदला है। तो अल्फाज के चुनाव बदलने की वजह से अगले पर असर भी वैसा ही होता है। एक बात याद रखिएगा कि आपके अल्फाज का बड़ा असर होता है। हम जो दम करते हैं ना, वो दम में असर क्यों होता है? इसलिए कि हम कहते हैं ये खालिक कायनात जल्ला वाला का कलाम है, तो इसलिए फिर इसके अंदर बड़ी तासीर है। इसी तरह आपके और मेरे अल्फाज में तासीर होती है। आप बच्चे को कहें बेटा बात सुनो, तो उसका अंदाज और होगा। और अगर आप कहें ओए बात सुन, तो अब उसका अंदाज और होगा। आपके अल्फाज का असर है। आप किसी बच्चे को देखते हैं कि आम लोग अमूमी तौर पे बच्चों को खिलाते हुए खेलते खेलते उनके साथ उनको एक छोटी सी गाली देते हैं। माअल्लाह, देनी नहीं चाहिए, गुनाह है, जायज नहीं है, लेकिन बाद लोग देते हैं। अब वो जब गाली देते हैं तो आप बच्चे का अंदाज देखेंगे, बच्चा हंस रहा होता है, फिर भी दी गाली है लेकिन बच्चा फिर भी मुस्कुरा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आपके अल्फाज का लहजा बुरी बात को भी अच्छी करके दिखा गया है। और अगर आप गुफ्तगू करते हुए वही वाली गाली
ذرا سختی کے ساتھ دیں گے تو اس کے بعد بچہ ہو یا بڑا ہو وہ آپ کے مخالف ہو جائے گا. تو الفاظ کا چناؤ بہت بہت ضروری ہے. حتی الامکان کوشش کریں ادب کے لفظ استعمال فرمائیں. بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ادب سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر ان کے خلاف کوئی لفظ بول جائے تو ہم اس کو بے ادبی کہہ دیں گے. مثلا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سبز گھاس پر اپنا پاؤں مبارک نہیں رکھتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پاؤں رکھے گا وہ بے ادب ہو جائے گا. جو نہیں رکھ رہا وہ با ادب ہے، ادب کر رہا ہے. لیکن جو رکھ رہا ہے اس کو ہم بے ادب نہیں کہہ سکتے، اس وجہ سے کہ شریعت نے وہاں پر پاؤں رکھنے کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا کہ جس کی خلاف ورزی کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے، حکم نہیں ملا. لیکن اتنا ہے کہ ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم سب رنگ پر اپنا پاؤں رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں. اسی طرح کیڑا، یہ ایک عجیب سا لفظ ہے، لیکن جب مدینے پاک کے جانوروں کی بات آئے گی، پرندوں کی بات آئے گی تو ان کے لیے ادب کا لفظ استعمال کریں گے. حضرت ابوالدین بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیب کھایا. سیب کھانے کے بعد آپ نے کہا واہ بھائی بڑا لطیف ہے. لطیف کا مطلب ہے مزیدار، لطف والا، کا بڑا لطیف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی لذت چھین لی تھی. تو الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ آپ کی ذات کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تربیت کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. لیکن بعض لوگ آپ پہ بے جا اعتراض بھی کریں گے، بہت سارے آپ کو بیان کے بعد مشورہ بھی دیں گے، حضرت آپ یہاں پہ یوں بول جاتے تو اچھا تھا، یوں بول جاتے تو اچھا تھا، ایسے کہہ دیتے تو اچھا تھا. تو ایسوں کے ساتھ بحث بالکل بھی نہیں کرنی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم بحث کریں. اگر بحث کریں گے اپنا وقار خراب کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیچارے کے اندر اتنا دماغ ہی نہیں تھا کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکتا، اسی لیے تو اس نے اعتراض کیا ہے. اب اعتراض کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ آخر کیوں الجھیں گے؟ تو الفاظ کا چناؤ آپ بہترین بنائیں. میں نے ایک بیان میں بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے شکم اقدس کو شکم اطہر کہہ دیا. تو بعد میں ایک بندے نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا حضرت شکم اقدس ہوتا ہے، اطہر نہیں ہوتا. تو اطہر ہو یا اقدس ہو، معنی تو دونوں کے ٹھیک بن رہے ہیں نا، معنی میں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، معنی تو بالکل ٹھیک آ رہے ہیں. اس لیے اقدس ہو یا اطہر ہو وہ دونوں ہی درست ہیں. کوشش فرمائیں اپنے الفاظ کا چناؤ بہترین کریں. اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ ہے جملوں کی ترتیب. آپ نے جب بھی بیان کرنے کے لیے جانا ہے اس بیان کو 4 سے 5 دفعہ پڑھیں. آپ کے ذہن کے اندر جملوں کی ترتیب ہونی چاہیے کہ میں نے کہاں کیا اور کیسے بولنا ہے. اگر آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے آپ کی گفتگو بے ترتیب ہو جائے گی، اور بے ترتیب گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ ایک حدیث کو شروع کرتے ہیں، وہ حدیث پاک آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہی نہیں. جب آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر آگے پیچھے کر کے اس کو بیان کریں گے. جب آگے پیچھے کر کے بیان کریں گے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. بالخصوص اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ اس میں ہوا تو وہ یقیناً علیحدہ سے ہو کے کہے گا یار جو بندہ تقریر کر رہا تھا یہ جاہل تھا، اس کو آتا کچھ بھی نہیں ہے. جملوں کی ترتیب اپنی درست فرمائیں. پہلے کیا بولنا ہے، اس کے بعد کیا بولنا ہے، اس کے بعد کیا بولنا ہے، اس کے بعد کیا بولنا ہے. یہ بعض حضرات بولتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے عرض کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے فرمایا، فرمایا نہیں بھائی. جب چھوٹا بات کرے گا
नाउज़ बिल्लाह, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए छोटे का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता, एक समझाने के लिए। अगर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के मुकाबले में बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि सरकार ने अर्ज की और अल्लाह ने फरमाया। हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार ने अल्लाह से फरमाया, नहीं, सरकार अल्लाह से अर्ज करेंगे। मखलूक और खालिक का जो मुकाम मर्तबा है उसमें फर्क रखना है और बहर सूरत रखना है, लाजिम है। अगर ये नहीं रखेंगे, ये भी आपके बयान पर असर डालेगा। बिलखुसूस आप आले सुन्नत के उस गिरोह के अंदर बयान फरमा रहे हैं जो बाअदब लोगों का गिरोह है, उसमें अगर आप बार बार यही जुमला बोलेंगे कि सरकार ने फरमाया, अल्लाह ने अर्ज की, मैं तशरीफ लाया, सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जो है वो बैठे हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाया, फरमाया नहीं, अर्ज की। सहाबा सरकार से अर्ज करेंगे, सरकार सहाबा को फरमाएंगे। इसी तरह सहाबी ताबई से फरमाएंगे, ताबई अर्ज करेंगे। अहले बैत के अफराद में से अगर कोई छोटा है तो वो अर्ज करेगा, जो बड़ा है वो फरमाएगा। जुमलों की तरतीब का होना ये बहुत जरूरी है। जुमलों की तरतीब आपकी नहीं बदलनी चाहिए और जुमलों का इस्तेमाल जो है वो बड़ा ही जरूरी है। उसके बाद आपके जुमले छोटे छोटे होने चाहिए और मुख्तसर और जामे होने चाहिए। मुख्तसर और जामे समझते हैं ना, यानी ऐसे होने चाहिए कि आप अगर गुफ्तगू फरमाएं तो छोटे छोटे जुमलों से लोग आपकी बात को पिक कर जाएं। आप लंबे लंबे जुमले बोलेंगे, लोग आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे। अपनी बात को समझाने के लिए छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल फरमाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके बयान के अंदर एक खूबसूरती सी पैदा हो जाएगी। मुश्किल अल्फाज, गैर जरूरी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। एक जगह पे मैं गया तो बात हुई, तो बात करते करते एक बंदे ने कहा कि यहाँ की मैनेजमेंट कहाँ है। तब आगे बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा मैनेजमेंट क्या होती है भाई। तो अब आपको पता है कि आपके सामईन ऐसे हैं कि वो मैनेजमेंट को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आपको जरूरत ही क्या है कि आप मैनेजमेंट बोलें। आप मैनेजमेंट ना बोलें, आप वहां पर इंतजामिया बोलें। मेरे एक भाई हैं, यानी दोस्त हैं जिनको मैं भाई कह रहा हूं, उनका इरादा था कि मैं बयान में इंग्लिश बोलूं। माशाअल्लाह उल करीम, उन्होंने कोशिश की और कोशिश करके उन्होंने इंग्लिश का एक पैराग्राफ था, उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे सेंड कीजिए, मैं इसको अपने बयान में शामिल करना चाहता हूं, तो आप मुझे भेज दीजिए। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा कि यार आप अगर इसको शामिल करेंगे ना तो आप इंग्लिश पढ़े हुए नहीं है। आप बोल तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा, चूंकि ट्रेंड हमारा दुनियावी तालीम का है और इंग्लिश जानने वाले लोग ज्यादा बैठे होते हैं, अगर कोई आपसे इंग्लिश में गुफ्तगू करने आ गया या आप गुफ्तगू कर रहे हुए और कोई जुमला आपसे छूट गया, कोई लफ्ज आपसे छूट गया, तो वो आके आपकी तस्हीह करने लग जाएगा, तो आपका असर खत्म हो जाएगा। उन्होंने याद तो कर लिए हैं, मैंने सुने भी हैं एक बयान के अंदर उनके, लेकिन उस चीज में ना पड़े जिसमें आपको महारत नहीं है। अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, लेकिन ऐसे आसान अल्फाज इस्तेमाल फरमाए जो लोगों की अक्लों के अंदर बैठ जाएं। कल्लिमुन्नासा अला कदरी उकूलिहिम, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करो। तो जुमलों की दुरुस्ती और अल्फाज का चुनाव जो है ये बड़ा जरूरी है। उसके बाद आ जाता है जी अल्फाज और लहजे का उतार चढ़ाव।
لہجے میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے. آپ ایک ہی طرز پہ سارا بیان کر دیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. مثلا اب دیکھیں، میں بیان شروع کرتا ہوں، میں کہتا ہوں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں. تو یہ بھی تو بیان ہے، لیکن یہ کسی کام کا بیان نہیں ہے. یہ جسٹ آپ ایک رٹی رٹائی بات کیے جا رہے ہیں. امیر اہل سنت نے بھی اگر ہمیں اوپر سے دیکھ کر بیان کرنے کا فرمایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھ پڑھ کے بس آگے کرتے جائیں کرتے جائیں. آپ نے اتار اور چڑھاؤ کا خیال رکھنا ہے، کہاں پہ لفظوں کو اوپر لے کر جانا ہے، کہاں پہ نیچے لے کر آنا ہے. جہاں پہ اوپر لے کر جانا ہے وہاں اوپر لے کر جائیں، اور جہاں الفاظ کو نیچے لے کر آنا ہے وہاں نیچے لے کر آئیے. مثلا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرما رہے ہیں، آپ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. الفاظ کا دباؤ کہاں پر اور ان کو نرمی کے ساتھ کہاں پر بولنا ہے. ایک حدیث پاک میں ایسے ہی سنا دیتا ہوں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے، دوسروں کو پڑھائے، سیکھے، دوسروں کو سکھائے. یہ بھی میں نے بیان کر دیا ہے. لیکن ایک ہے کہ میں انداز خطابت میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، تو پھر انداز خطابت میں یوں بیان نہیں ہوگا، پھر یوں ہی ہوگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. قرآن پر بھی زور دینا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، جس چیز کی بات ہو رہی ہوگی اس پر زور بھی زیادہ دیا جائے گا. تو الفاظ اور لہجے کا اتار چڑھاؤ یہ تقریر کی جان ہوتا ہے. آپ شعر پڑھنے لگے ہیں، شعر پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں شعر جو پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ اپنا لہجہ درست نہیں کر پائیں گے. ایک ہے میں کہتا ہوں روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی استاد جی. ایک جی ہے مبشر روکو بھائی مت. آ رہی ہے آواز. جی ماشاء اللہ. روکو مت جانے دو، ایک لہجہ میرا یہ ہے، اور ایک میں کہتا ہوں روکو مت جانے دو. الفاظ سیم ہے لیکن لہجے کے بدلنے سے میننگز بدل گئے ہیں، انداز بدل گیا ہے. ہمارے پنجابی میں ایک، اگر آپ سب پنجابی ہی ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو، ہمارے پنجابی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، کوئی سٹیکر ہم نے کہیں لگانا ہو نا تو ہم کہتے ہیں کہ اینو یار دیوار تے نال لا. یہ لہجہ ہے ہمارا، دیوار نال لا مطلب دیوار کے ساتھ چپکا دیں. اور اگر ہم نے اس کو اتروانا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں دیوار نالو لا. وہ بھی لا ہے یہ بھی لا ہے، لیکن اس میں ہمارا لہجہ بتا رہا ہے کہ جدو اسی کہنا ہے کہ دیوار دے نال لا، تو یہ جو لا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوار کے ساتھ لگا دو.
اور جب ہم کہیں گے دیوار دیوار نالو لا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیوار سے اس کو اتار دو۔ یہ جو لہجہ ہے نا، یہ اثر کرتا ہے اگلے کے اوپر، اور بعض دفعہ آپ کے لہجے کی وجہ سے اگلا ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ اب اگر آپ پردے پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہیں گے نا کہ آپ کی بہنیں یوں کرتی ہیں، آپ کی مائیں یوں کرتی ہیں، آپ کی بھابیاں یوں کرتی ہیں، یہ انداز درست نہیں ہے۔ آپ نہیں، آپ کہیں گے تو ان کو یقیناً برا لگے گا کہ بھائی یہ ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، ہمیں یہ ٹانٹ کر رہا ہے، کریٹیسائز کر رہا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کی بہنیں یوں کرتی ہیں، نہیں، یہ جملہ بولنے کے لیے پہلے ہمیں اس لیول پر آنا پڑے گا۔ اگر اس لیول کے ہو جائیں گے تو پھر آپ بول لیں، لیکن اس لیول کے ہم نہیں ہیں تو پھر کہیں گے مسلمانوں کی بہنیں یوں کر رہی ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں یوں کر رہی ہیں، مسلمانوں کی مائیں ایسے کر رہی ہیں، یار سروں سے دوپٹے اتر گئے، یہ مسلمانوں کی مائیں، مسلمانوں کی بہنیں، مسلمانوں کی بیٹیاں یہ بازاروں میں نظر آ رہی ہیں، اس طرح۔ اور اگر آپ کہیں گے نا آپ کی بیٹیاں، آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر شاید تھوڑی دیر کے بعد ممبر سے اتار دیں گے، کیونکہ اس میں بڑے انا والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ 2 منٹ بھی آپ کو وہاں پہ ٹھہرنے نہیں دیں گے، اور اگر وہ جمعہ آپ کا برداشت کر لیں گے تو اگلا جمعہ نہیں پڑھانے دیں گے۔ کوئی نہ کوئی انتظامیہ میں سے اٹھے گا، اور آپ نے وہ سنا ہی ہوگا نا کہ پیچھے کہتے ہیں پیچھے اس امام دے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے پہ گئے اس امام دے رہ گیا تو پھر ساڈا بھی نام اٹھا دیو، ہم اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، بس گئے، امام صاحب گئے، دنیا سے گئے، ہماری مسجد میں نہیں رہیں گے، ان کو تو گفتگو کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا۔ تو الفاظ اور لہجے کا اتار چڑھاؤ یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد سامعین سے رابطہ قائم کرنا، ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں انٹریکشن۔ انگلش میں اس کو انٹریکشن بولتے ہیں، اور اردو میں اس کو رابطہ قائم کرنا کہتے ہیں۔ جب آپ گفتگو فرما رہے ہیں، جو سامعین ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ برقرار رہنا چاہیے، ان کی دلچسپی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا اب آپ سماعت کر رہے ہیں، اب میں بولتا چلا جاؤں گا تو مجھے نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں، کدھر دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں نہیں سن رہے، تو پھر میں بولوں گا ابراہیم بھائی سنائے بھائی، اور سنائے، آواز آ رہی ہے؟ وقار بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بلال بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جو بھی ہے آواز دے دے کے میں پوچھوں گا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹریکشن پیدا کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا کچھ کریں جس سے آپ کو یہ محسوس ہو کہ لوگ آپ کو توجہ سے سن رہے ہیں اور سننا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے تو آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ بول نہیں سکتے، اور اگر لوگوں کو آپ اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں گے تو آپ 1.5 گھنٹہ بھی بول جائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ ساتھ ہے چلتے رہیں گے۔ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہوگا کہ جو مقررین ہوتے ہیں نا، شعر پڑھنے والے، یہ رات 1-2 بجے بھی آ کر اگر بیان کریں نا تو لوگ ان کو سنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بھلا؟ سیدھی سی بات ہے کہ بھائی وہ شعر سناتے ہیں، اور شعروں میں کہتے ہیں جڑا عاشق رسول پڑھے، ہاتھ اونچی کر کے پڑھو، چلو بھائی جلدی پڑھو، بھائی جڑا جڑا عاشق رسول آیا ہے وہ اونچی پڑھے۔ ہم نے یہ جملے نہیں بولنے، جملے صداقت پر مبنی ہوں، لیکن ہمارا انداز کچھ اور ہونا چاہیے۔ ہم نے کسی کے عشق کو ناپنا نہیں کہ کون کس درجے پر ہے۔ یہ نہ کہیں جڑاشی کے ہاتھ کھڑا کر کے پڑھے، لو بھائی مدینے والا تو انو راضی کر دے، یہ نہیں، مانگنے والوں کی طرح ان سے داد نہ لیں۔
آپ خطیب ہیں اور اپنا جو وقار ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اپنی خطابت کرتے ہوئے آپ نے اپنی شخصیت کو ڈیمیج نہیں کرنا. وہ نہ ہو کہ آپ کے بیان کے بعد لوگ آپ کا مذاق اڑائیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی ایسی بات نہ کریں جو لوز ہو. لوز پوائنٹ لوگ پکڑتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد شخصیت کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں. تو سامعین سے رابطہ قائم کرنا ہے. ہاں، آپ تھوڑی دیر کے بعد کوئی حدیث پاک سنا کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کہیے سبحان اللہ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی بات کی سمجھ آ رہی ہے نا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار ذرا درود پاک پڑھیے. یہ مختلف طریقے ہیں جو انٹریکشن کے طریقے ہیں. آپ نے کوئی جملہ بول کر اس پہ رک کر لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ بھی ایک انٹریکشن کا طریقہ ہے. آپ کہیں کہیں جا کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا تھا بھائی. اور اگر آپ چند ایک بندے بول پڑے، سب کے ذہن میں بعض دفعہ نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات کو سن نہیں رہے. وہ آپ کی بات کو سن رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے کیا، چند ایک بندے اگر بول پڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تقریر کامیاب جا رہی ہے، لوگ آپ کو سن رہے ہیں. اور اگر ایک بندے کو بھی اس سوال کے بعد جواب دینا نہیں آیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی تقریر کس لیول پر جا رہی ہے کہ لوگ اس کو یاد ہی نہیں کر رہے. ان کے ذہنوں میں یہ بات آ ہی نہیں رہی کہ حضرت کیا بیان فرما رہے ہیں. ایک اور بات، وہ بات پھر بھائی وہ ہو جاتی ہے نا کہ وہ کہتے رہتے بیان تو بڑا چنگا ہویا ہے، کی گل ہوئی ہے بیان بڑا چنگا کہتے بس سمجھ کوئی نہیں ہے کی بیان ہویا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جو سے خطابت تو ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی. آپ جوش دکھائیں بیان کے اندر، میں جوش سے منع نہیں کر رہا، لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ جوش دکھائیں گے تو جوش کے اندر آپ کی ہوش، یعنی اگر میں کہوں نا کہ 0.0000001 بھی ضائع نہ ہو تو میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. جوش کے ساتھ آپ کا ہوش برقرار رہنا چاہیے. آپ رضا الہی کے لیے بیان کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جہنم کی طرف قدم چلے جائیں. اللہ ناراض ہو گیا تو کسی کام کے نہیں رہیں گے، کسی کھاتے کے نہیں رہیں گے. آپ بیان کرتے ہوئے کسی کو جھڑک دیں گے، یہ بھی اچھا نہیں ہے. آپ ساؤنڈ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ساؤنڈ والا ساؤنڈ اچھا نہیں چلا رہا. اور اکثر ہمارے یہ شکایت ہوتی ہے، بالخصوص جنہوں نے شعر وغیرہ پڑھنے ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے، اور جنہوں نے شعر نہیں پڑھنے ہوتے ان کو اتنی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اگر جس نے اونچی آواز میں بولنا ہو اس کو پرابلم ہو جاتی ہے. یہ مائک جو ہوتا ہے نا، یہ گلا کھینچ لیتا ہے. اسلامی بہنوں کو اتنا اس کا شاید اندازہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو اس بات کا بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ مائک جو ہے وہ گلے کھینچ لیتے ہیں. اور ربیع الاول میں بالخصوص جب آپ کے زیادہ بیانات ہوں گے تو وہاں پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مائک جو ہے وہ اچھا ہو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مائک نے آواز کھینچ لی ہے تو مائک کو ایک سائڈ پہ کر دیں، لڑائی جھگڑا قائم نہ کریں، بغیر مائک کے بیان فرما دیں. لیکن لوگوں کی انٹریکشن بڑی ضروری ہے. لوگ آپ سے پنجابی بیان سننا چاہتے ہیں، آپ اردو سنائے جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کا مجمع ہے اور آپ اس میں انگلش کے ایک ورڈ بھی یوز نہیں کر رہے. کریں، اور سیکھ کر کریں، اس کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں گونگوں کے سامنے جائیں گے نا بیان کرنے، حاجی عبدالحبیب صاحب ہے نا، انہوں نے باقاعدہ طور پر خصوصی اسلامی بھائیوں کی لینگویج سیکھی، اور سیکھنے کے بعد انہوں نے ذہنی آزمائش کے اندر کئی دفعہ اشاروں میں پورا پورا بیان کیا ہے. محنت تو لگتی ہے نا، کوشش کرنی پڑتی ہے. کام سیکھنے سے آتا ہے، سیکھنے کے بغیر نہیں آتا. تو سامعین سے رابطہ قائم فرمائے. اچھا، بات ہوتے ہیں یار میری تو عادت ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کہو سبحان اللہ.
کہو سبحان اللہ۔ تو ان سے پھر یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی عادت نہیں ہے، آپ یہ کہلوانا نہیں چاہتے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، تو پھر اپنے بیان کو کلوز کریں، بہت زیادہ لمبا بیان نہ کریں، کیونکہ لمبے بیان میں لوگ اس طرح جم کے نہیں بیٹھتے اگر آپ سبحان اللہ کہلوانے کے عادی نہیں ہیں۔ پھر آپ کا حد بیان جو ہے بڑا بھی لمبا ہو تو صرف 40 منٹ کا بیان ہونا چاہیے، اس سے زیادہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کی آپ کو سمجھ آئی ہے؟